السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ورلڈ یوٹیوب چینل۔ سیزن 2 کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کے بعد آج ہم سیزن 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا، ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو پلیز انسٹاگرام پہ فالو کر لیں، بلال عباس یوزر نیم ہے، یا پھر لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ارطغرل اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر سلطان علاؤالدین کے ایک سپاہی سے ملنے جا رہے ہیں۔ اسی دوران آپ جنگل میں دیکھیں گے سلطان علاؤالدین کا سپاہی جنگل میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک نقشہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور اسی دوران ارطغرل اور اس کے سپاہی سلطان علاؤالدین کے سپاہی کے پڑاؤ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی اس سپاہی سے ملنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سپاہی ارطغرل سے کہتا ہے سلطان نے آپ کو سلام بھیجا ہے، سلطان علاؤالدین آپ کی خدمت سے بے حد خوش ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے سنا ہے سعد الدین کوپیک سلطان علاؤالدین کا وزیر بن گیا ہے۔ ارطغرل اور اس سپاہی کی ساری باتیں وہاں موجود ایک سعد الدین کوپیک کا جاسوس سن رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ سپاہی ارطغرل سے کہتا ہے کبھی کبھار ہمیں گنونے معاملات میں برے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے ریاست کو ہمیشہ پاک اور صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو ریاست ایک دن اپنی ہی گندگی میں دم گھٹنے کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ پھر وہ سپاہی ارطغرل سے کہتا ہے سلطان نے آپ کے لیے ایک نیا مشن دیا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے میرے لیے یہ باعث شرف ہے۔ وہ سپاہی ارطغرل سے کہتا ہے آپ کراچائسر قلعے کو فتح کریں گے۔ اگر ہم کراچائسر قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم قسطنطنیہ تک تمام سرزمینوں کو فتح کر سکیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اللہ کی مرضی سے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد وہ سپاہی ارطغرل سے کہتا ہے قسطنطنیہ میں موجود ہمارے جاسوس کے مطابق صلیبی ایک اور جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کا ہمیں اس سرزمین سے بھگانے کا منصوبہ ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے اور ہمارا منصوبہ ان سے یہ سرزمینیں لینے کا ہے۔ وہاں موجود سعد الدین کوپیک کا جاسوس یہ ساری باتیں بڑے غور سے سنتا ہے۔ پھر وہ سپاہی ارطغرل سے کہتا ہے قسطنطنیہ میں موجود سلطان کا جاسوس آپ کو تمام معلومات فراہم کرے گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے میں سلطان کے جاسوس کو کہاں مل سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ارطغرل کو کوئی اور معلومات فراہم کرتا صلیبی وہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ایک تیر آ کر سیدھا اس سپاہی کو لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ارطغرل کے سپاہی اپنی ڈھالیں لے کر ارطغرل اور اس سپاہی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل اس سپاہی سے پوچھتا ہے مجھے سلطان کا جاسوس کہاں ملے گا، تو وہ سپاہی مرتے مرتے حانلی بازار کا نام لیتا ہے اور اپنا فرض پورا کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران صلیبی سپاہی اپنی تلواریں لے کر ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو سعد الدین کوپیک کا جاسوس وہاں سے بھاگتا ہے تو ارطغرل کو شک ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس جانور کو جا کر پکڑو، تو ذوالجان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور اس کے سپاہی وہاں موجود تمام صلیبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے جاڑیوں سے مزید صلیبی سپاہی نکلتے ہیں اور ارطغرل اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی پیٹ سے پیٹ ملا کر لڑتے ہیں اور وہاں ایک زبردست جنگ کے بعد تمام صلیبی سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے سعد الدین کوپیک کا جاسوس بھاگتے بھاگتے حانلی بازار کے مالک سیمیون کے کماندار کے پاس جاتا ہے، جو قریب ہی وہاں جاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ سعد الدین کوپیک کا جاسوس اس سے کہتا ہے تمہارے آدمیوں نے حملہ کیا ہے۔ اس پر وہ کماندار کہتا ہے وہ ہمارے آدمی نہیں ہیں، وہ بیوقوف نیکیا کے صلیبی ہیں۔ اور پھر کوپیک کا جاسوس اس کماندار سے کہتا ہے کونیا سے سلطان علاؤالدین کا جاسوس حانلی بازار آئے گا اور وہ یہاں موجود صلیبیوں کے سربراہ کا نام بتائے گا۔ اس پر وہ کماندار پوچھتا ہے کس کو بتائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جاسوس ارطغرل کا نام لیتا ذوالجان اسے ایک تیر مارتا ہے جو اس کی گردن کے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجان سیمیون کے کماندار پر تیر برساتا ہے، لیکن وہ درختوں کا سہارا لیتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر ذوالجان بھاگتا ہوا ارطغرل کے پاس آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے بھائی اس نے ایک چہرہ ڈھانپے شخص کو آپ نے جو بھی کہا سب بتا دیا۔ اس پر ارطغرل ذوالجان سے پوچھتا ہے کیا اس نے یہ بتایا کہ ہم کون ہیں؟ اس پر ذوالجان کہتا ہے بھائی میں نے اس کو اور کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنے تیر سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے چھوٹے شیر تم نے ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اب ہماری جنگیں مختلف ہیں، ہمیں اس ملک میں ہر روز محتاط رہنا ہوگا، ہمارے دشمن چالوں پہ چالے چلیں گے۔ اس پر وامسی کہتا ہے بھائی ہم ان ذلیلوں کو خاموش کر دیں گے۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے پہلے ہم اپنے شہیدوں کو دفن کر لیں، اس کے بعد ہم حانلی بازار کی طرف نکلیں گے۔ ناظرین اس کے بعد آپ کائی قبیلے میں دیکھیں گے ارطغرل کا بیٹا بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جھولے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جھولا کھانے کے لیے جیسے ہی جھولے کو ہلاتا ہے تو بیچارہ بڑے زور سے زمین پر گرتا ہے۔ حلیمہ سلطان بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتی ہیں اور اسے گلے لگاتی ہیں اور اس کے آنسو پوچھنے شروع کر دیتی ہیں۔ اسی دوران حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہیں اور حلیمہ
سلطان سے کہتی ہیں میری بچی اگر تم ہر دفعہ جب یہ گرے گا تو اسے گلے لگاؤ گی اور جب یہ روئے گا تو اسے چپ کراؤ گی تو تم ایک مرد نہیں بلکہ ایک بزدل بڑا کرو گی۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں امی جان آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا بیٹا اپنے بابا اور اپنے چچاؤں کی طرح بہادر بنے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان قبیلے کے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہیں۔ اس پر وہاں موجود خاتون اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں حلیمہ خاتون اتنے تھوڑے سے آٹے میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گی؟ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں میری بہنوں بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، لیکن اس پر وہ خاتون بھڑک جاتی ہیں اور قبیلے کے باقی لوگ بھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم درد سے مر رہے ہیں، اب بہت ہو گیا، ہم کیا کھائیں، روٹی گندم کی بنتی ہے۔ جب قبیلے کے لوگ بہت شور مچانا شروع کر دیتے ہیں تو حلیمہ سلطان کہتی ہیں ارطغرل صاحب نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا یہ راستہ بہت مشکل ہوگا، ارطغرل صاحب نے کہا تھا ہمارے راستے میں بہت سی مشکلیں آئیں گی، یہ سفر مضبوط لوگوں کے لیے ہے۔ اس پر گلبانو حلیمہ سلطان سے کہتی ہے حلیمہ سلطان ہمیں اس صورتحال میں ڈالنے والے ارطغرل صاحب ہیں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں دوحان صاحب ارطغرل کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا دوحان کی بیوی کو ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ گلبانو تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور فی الحال ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور باقی جو ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان پھر سے راشن تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ حالی بازار میں دیکھیں گے ایک شخص اونٹ پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے سیمیون کی تجارت آپ کو اور مضبوط کرے گی اور آپ کو مالا مال کر دے گی۔ سیمیون صاحب آپ کی اشیاء کی قدر بڑھا کر اسے دگنا چگنا کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اسی دوران ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ حالی بازار آتا ہے۔ زجان ارطغرل سے کہتا ہے بھائی اتنے لوگوں میں آپ سلطان علاء الدین کے جاسوس کو کیسے پہچانیں گے؟ ناظرین اس کے بعد آپ سائمن کو دیکھیں گے جو بہت غصے میں ہوتا ہے اور اپنے کماندار سے کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے قسطنطنیہ میں وہ بیوقوف سلطان کے جاسوس سے اپنی شناخت نہیں چھپا سکے۔ اس پر سیمیون کا کماندار اس سے کہتا ہے استاد سیمیون وہ یہ نہیں جانتے ہم ٹیمپر سرما ہیں۔ اس پر سیمیون کہتا ہے مگر وہ یہ تو جانتے ہیں ہم صلیبی فوج پوپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر سیمیون کہتا ہے یقیناً یہ عظیم استاد بینیڈ کوٹوس کا قصور ہے، میں ان سے حساب لوں گا۔ پھر سیمیون کہتا ہے ان بیوقوفوں کی وجہ سے اگر ہمارا نظام جو ازدک سے شروع ہو کر قسطنطنیہ تک پھیل گیا ہے وہ تباہ ہو گیا، تو اگر سلطان علاء الدین کی فوج صلیبی فوج سے پہلے آ گئی اور انہوں نے ان سرزمینوں کو فتح کر لیا تو سیمیون غصے سے چیختا چلاتا ہے۔ سیمیون کا کماندار اس سے کہتا ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں استاد سیمون، ہم کیا کریں گے؟ اس پر سیمون کہتا ہے ہمیں اس آدمی کو پکڑنا ہوگا جو قسطنطنیہ سے یہاں آیا ہے۔ اس پر سیمون کا کماندار کہتا ہے بازار میں ہزاروں آدمی ہوں گے، ہم اسے کیسے تلاش کریں گے؟ اس پر سیمون کہتا ہے سلطان کا جاسوس کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایسے کا بیس بدل کر آئے گا جس پر ہم کو سب سے زیادہ یقین ہو، وہ یقیناً سورما کا بیس بدل کر آئے گا۔ پھر سیمون اپنے کماندار سے کہتا ہے ہان کی طرف جانے والے راستے پر گات لگا کر بیٹھ جاؤ اور سب سے پہلے آنے والے سورما پر گہری نظر رکھو۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے حالی بازار میں لوگوں کا ایک بڑا مجمع سیمون کے انتظار میں کھڑا ہے۔ ارطغرل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیمون کا انتظار کر رہا ہے اور پھر اسی دوران سیمون وہاں آتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے ہمارے بٹوے سونے سے بڑھ جانے کے انتظار میں ہیں، میرا بازار اور سرائے آپ سب کے لیے کھلا ہے، جب تک آپ کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں ہیں اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے سونا ہے تو قسطنطنیہ سے لے کر چین تک دنیا کا سب سے قابل قدر مال آپ کو اس بازار میں ملے گا۔ سیمون کہتا ہے چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں اور اس بازار کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، یہ بازار سیمون کا بازار ہے۔ اس پر وہاں موجود سیمون زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور اسی دوران ارطغرل کے پاس اورال آتا ہے اور وہ ارطغرل سے کہتا ہے کائی قبیلے سے ارطغرل صاحب تو آپ گاہے بگاہے بازار آتے رہتے ہیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ بازار بہادروں کو دیکھنا چاہتا ہے اس لیے ہم یہاں آئے۔ اس پر اورال ارطغرل سے کہتا ہے چند کھانے بیچنے کے لیے آپ اتنے دور سے آئے؟ اورال سیمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارطغرل سے کہتا ہے یہ آدمی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے ہر روز اتنا سونا کماتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں نہ دیکھا ہوگا اور آپ یہاں چند پرانی کھانے بیچنے آ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سیمون اتنا سونا کیسے کماتا ہے؟ کیونکہ وہ تلوار کی جگہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ پھر اورال ارطغرل سے کہتا ہے آپ تو یہ بھی نہیں جانتے مال کیسے خریدا اور کیسے بیچا جاتا ہے، اس لیے آپ ہوشیار رہیے گا، یہ نہ ہو آپ ان کو بہت سستے میں بیچ دیں۔ ارطغرل اورال سے کہتا ہے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا سارا سونا دینے کو تیار ہوتے ہیں جب میں انہیں اپنی تلوار سے کاٹنے لگتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بہادر کو نہیں دیکھا جو محض سونے کے لیے اپنی تلوار دے دے۔ پھر اورال ارطغرل سے کہتا ہے آپ ایک ذہین آدمی ہیں، جو میں نے کہا ہے اسے بھولیے گا مت اور ہوشیار رہیے گا۔ اس کے بعد اورال وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے سیمون کے سپاہی جنگل میں گات لگائے بیٹھے ہوتے
ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں صلیبی لباس میں ایک شخص آتا ہے تو وہ رسی سے اس کے گھوڑے کو گرا دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ سپاہی تھوڑی سی مزاحمت تو کرتا ہے لیکن زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر پاتا اور سیمون کے سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے اورال سیمون کے پاس جاتا ہے اور سیمون سے کہتا ہے سیمون مجھے تجسس ہوتا ہے، تم اتنے سونے کا کیا کرتے ہو؟ اس پر سیمون کہتا ہے اورال تجسس اچھی چیز ہے، میں نے سنا تھا کہ توختاشم صاحب کو یہ تجسس ہے کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ اس پر اورال کہتا ہے وہ منحوس کتا اپنے لیے مشکل پیدا کرے گا۔ پھر سیمون اورال سے کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، سعد الدین کوپیک کی سلطان علاء الدین کے قریب ترین آدمیوں میں تقرری ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے اس کا مطلب ہے اب مجھے اچھا معاوضہ ملے گا۔ اس پر سیمون کہتا ہے کونیا سے آنے والے مال سے تم اچھا منافع کماؤ گے۔ ناظرین اسی دوران سیمون کی نظر ارطغرل پر پڑتی ہے۔ سیمون اورال سے پوچھتا ہے وہ آدمی جس میں بہت زیادہ خود اعتمادی ہے وہ کون ہے؟ اس پر سیمون کہتا ہے وہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے، جنگوں کا ماہر، وہ یہاں چند کھالے بیچنے آیا ہے۔ سیمون ارطغرل کی طرف دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ ارطغرل کسی کی تلاش میں ہے، تو سیمون اورال سے کہتا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ کھالے بیچنے آیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کچھ اور کرنے آیا ہے۔ جب ارطغرل کو سلطان علاء الدین کا جاسوس نظر نہیں آتا تو وہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے سلطان کے بہادر جاسوس سے ملوا دے۔ ناظرین اسی دوران سیمون کے سپاہی اس جاسوس کو ایک ڈبے میں بند کر کے لاتے ہیں اور ارطغرل بھی اس ڈبے کی طرف غور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سیمون کا سپاہی جب ارطغرل کو اس ڈبے کی طرف متوجہ دیکھتا ہے تو ارطغرل کو بڑے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے اور سیمون کے سپاہی اس ڈبے کو لے کر آگے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اور باقی آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، میرے ساتھ کوئی بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔